الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے، جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور گیروں میں پھونکنے والوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب دوستو، جیسا کہ آگے مہینہ رمضان شریف کا آ رہا ہے تو رمضان شریف کے بیان اب چلیں گے۔ آج کی ویڈیو کا بیان ہے جس نے روزے میں بری بات اور برا عمل نہیں چھوڑا۔ جلد نمبر 3، حدیث نمبر 1114، صفحہ نمبر 262، صحیح بخاری نزہۃ القاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ بری بات میں غیبت بھی شامل ہے۔ اب دن کو کام تو ہوتا نہیں ہے، بندے بھی کچھ کام والے تو کام کرتے ہیں، عورتیں زیادہ تر دوپہر کو کھانا نہیں پکانا ہوتا ہے، اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھ کر کسی نے کسی کی بات کہی، 4-5 بیٹھ کر کرتی ہیں کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح۔ اگر وہ بات ایسی ہے کہ کرنے والے جس کی کر رہے ہیں اگر وہ پاس بیٹھا ہو تو اس کا دل دکھے تو یہ غیبت ہے۔ اگر جو بات جو عیب انہوں نے آپس میں رل کر ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات کی ہے، اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو انہوں نے عورتوں نے اس پر بہتان باندھ دیا، پھر بہتان ہے۔ اگر بات ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کیا، روزے کی حالت میں، تو وہ اگر اس کی بات جو انہوں نے کہی ہے اگر وہ سنتی تو اس کا دل دکھتا تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ جو بات کہی ہے اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، انہوں نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ رکھ کر بری بات کرے یا برا عمل کرے، یعنی کہ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے جو روزہ سے پہلے کرتے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھ کے پھر بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، برا عمل لالو، کوئی بے ایمانہ کرتا ہے، کوئی کم تولتا ہے، کوئی یعنی کہ کنڈے میں کم تولتا ہے، کوئی گوشت بیچنے والا پہلی چھیچڑے دھر لیتا ہے کنڈے کے اندر، بعد میں بوٹیے سامنے گیر کے وہ بیچ میں لپیٹ کے شاپر میں ڈال دیتا ہے، یا کوئی بھی انسان کچھ کرتا ہے، اگر روزہ رکھ کر اس نے بری بات اور برا عمل نہ چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اس کے بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا وہ بے فضول ہے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں۔ روزے کی جزا رب تب ہی دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے خاص رکھ کر بری بات سے بچے، برے عمل سے بچے۔ کوئی ایسے پہلے میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے، اگر آپ کے روزے کی حالت میں کوئی گالی دے یا آپ سے کوئی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے، صبر کرے، آپ صبر کر کے اسے کہہ دے، یار میں روزہ دار ہوں، میں آپ سے نہیں لڑوں گا، میں نہیں لڑوں گا۔ اگر آپ نے گالی دی ہے ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، میں آپ سے نہیں لڑوں گا، میں روزہ دار سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی روزہ رکھ کر اگر روزہ دار ایسا کہہ دے، لڑے نہ، گالی نہ دے، جوابی کارروائی نہ کرے۔ تو میرے دوستو، اگر روزہ دار ہو تو
کوشش کرو کہ تسبیح کرتے رہو، یہ 4-5 مل کر نہ آپس میں بیٹھو، یا یہ جو عورتیں 5-5 10-10 آپس میں مل کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ اس کی کرتی ہے، وہ فلانے محلے دار کی کرتی ہے، فلانی عورت ایسی روزہ رکھ کر وہ غیبت کرتی ہے، روزے کو ضائع کر لیتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سو جائیں، سوتی رہیں، اکٹھا مت، اگر اکٹھا بیٹھنا بھی ہو تو تسبیح پکڑ کے اس طرح بیٹھ جایا کریں، کسی کی بات نہ کریں، کوئی کسی کی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے اس کا دل دکھتا ہو اور وہ غیبت بن جائے، اور اگر وہ اس میں عیب نہ ہوا یا وہ بات نہ ہوئی تو وہ بہتان بن جائے گا، آپ کے روزہ رکھنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی کام ہے، ویسے سارے دن آپ بھوکھی رہیں گی یا بھوکھا رہے گا، پیاسے رہیں گے، آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں کہ اکٹھ کر کرنا، عورتیں زیادہ تر کوشش کریں کہ روزہ رکھ کر رمضان شریف میں اکٹھ کر نہیں بیٹھنے، ان کی زبان نہیں رہتی، یہ ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ کوشش ہے یا سو جائیں یا تسبیح کریں یا اپنا کوئی کام کر لیں، اکٹھا نہ بیٹھے۔ اگر اکٹھا بیٹھنا ہے تو وہ کسی کی اپنی بات کریں، آمنے سامنے والے کی بات کریں، طرفین کسی دوسری عورت یا کسی دوسرے مرد کی بات نہ کریں، جو موجود ہیں یعنی کہ آپس میں بیٹھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں، دوسرے کی بات نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔